السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھی۔ میرے معزز سامعین، انسان جب مر جاتا ہے اور کوئی بھی جاندار جب اس پہ موت واقع ہوتی ہے، اس کی لاش یوں ہی پڑی رہتی ہے تو اس میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں، اس پہ مکھیاں بھی بیٹھتی ہے اور اس کو پرندے بھی اچک کر لے جاتے ہیں اور جنگل کے درندے بھی ان کو کھا جاتے ہیں، اور جب تک یہ زندہ رہتا ہے تو یہ چیزیں اس سے دور بھاگتی ہے۔ یہ ہر جاندار کا حال ہے۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی دوسری مخلوقات اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائی ہے، وہ اسی انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ یہ انسان بھی کبھی کبھی اس حیات دنیاویہ میں زندہ رہتے ہوئے مر جاتا ہے۔ میں آپ کو نظر آتا ہوں تو یہ میرا ظاہر ہے، اور ایک انسان میرے جسم کے اندر ہے، وہ میری حقیقت اور میرا باطن ہے، اور اللہ جل شانہ کے ہاں فیصلے صورتوں پر، رسومات پر، اشکال پر، ظاہر پر نہیں ہوتے، بلکہ حقائق پر اللہ جل شانہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں تصریح فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری دلوں کو، حقیقت کو، باطن کو اور اس سے وابستہ اعمال کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ قائم صفات اور اس سے نکلنے والے اعمال کو اللہ جل شانہ دیکھتا ہے۔ آپ کا رنگ بے شک سفید نہ ہو، کالا ہو، بے شک آپ دنیا کے اندر خوبصورت نہ ہو، بدصورت ہو، آپ کا قد اونچا نہ ہو، آپ قد کے ٹگنے ہوں، آپ کا جسم اعتدال سے نہ ہو، آپ نحیف اور کمزور ہوں، آپ کی پنڈلیاں کمزور ہوں، لیکن وہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے، اس کو اگر آپ نے صحت مند رکھا ہے اور آپ نے اس کو زندہ رکھا ہے تو اللہ جل شانہ کے ہاں تمہارے حق میں فیصلے خیر کے ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جس کسی نے بھی من عمل صالحا، نیک عمل کیا، اور نیک عمل وہ ہے جس کو اللہ کا رسول نیک بتائے، جس کو اللہ جل شانہ نیک کہے، جس کو قرآن کریم نیک کہے، جس کو دین اسلام نیک کہے، جو صراط مستقیم کے اندر اس کا ایک حصہ ہو،
من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، اور من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں نیک عمل کی قیمت تب لگتی ہے جب اس کے پیچھے ایمان ہو۔ ایمان وہ گسوٹی ہے، ایمان وہ عظیم دولت ہے، ایمان وہ سرمایہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے تھے اور آپ نے ٹھوکر کھائی اور آپ صاحب ایمان ہیں، اللہ جل شانہ کے ہاں اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ ایمان وہ عظیم گسوٹی ہے کہ آپ کے پیر میں کانٹا چبھے، آپ صاحب ایمان ہیں، اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی بھی قیمت لگتی ہے۔ اور ایمان نہ ہو، اس کے بعد آپ پر کتنی بڑی سے بڑی مصیبت آئی، اللہ جل شانہ ہمیں بچائے، وہ اس شخص کے لیے عذاب کا باعث ہے، اس پہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی ظاہری انسان کے اندر ایک انسان چھپا ہوا ہے، وہ باطن ہے، حقیقت ہے۔ اور جس طرح ظاہری انسان کی آنکھیں ہیں، اس باطنی انسان اور حقیقت کی بھی آنکھیں ہیں۔ جس طرح اس کے کان ہیں، اس کے بھی کان ہیں، جس طرح اس کی آنکھیں ہیں، اس کی بھی آنکھیں ہیں۔ اور جس طریقے سے اس کے اندرونی اور ظاہری علانیہ کھل کر پوشیدہ وہ ساری کی ساری صفات ہیں، اس انسان کے اندر بھی یہ صفات ہیں۔ لیکن کبھی کبھی یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کے اندر والا انسان مر جاتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے مردہ لاش کسی صحرا میں، دشت و بیابان میں، جنگل کے اندر پڑی ہے، چاہے اس کو درندے کھا جائیں یا اس کو پرندے نوچ کر لے جائیں، اور چاہے وہ کسی طریقے سے بھی گل سڑ ہو جائے۔ اس طریقے سے جب فتنے آئیں گے جس کی تصریح اور یا اس کے بارے میں اشارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کی ہیں، چاہے وہ دجال کا فتنہ ہو، دوسرے فتنے ہو، یہ اسی انسان کو اچک کر لے جائیں گے جس کی حقیقت مردہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو کبھی بھی آپ بے فکر رہیں، اس کو کبھی بھی دجال اپنا شکار نہیں بنا سکے گا، کوئی فتنہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اندر اکیلا ہو، لیکن اس کی حقیقت زندہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ ظاہری انسان کی حیات اور موت یہ خود ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے موت آتی ہے، اللہ کی طرف سے صحت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیر کٹ جاتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، آنکھیں نکل جاتی ہے، نابینا ہو جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں، زبان گنگ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، چنانچہ علاج کے لیے کوئی یورپ بھاگتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی یہاں کے اسپتالوں ڈاکٹروں کے اوپر جو ہے وہ گھومتا ہے، چکر صبح و شام لگاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن اس کو صحت نہیں ملتی۔ اور جس انسان اور جس حقیقت کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں، یہ دنیا اس کے ساتھ لازم ہے، لیکن پورا کا پورا فیصلہ وہ آخرت میں ہوگا۔ وہ انسان حقیقی، اس کی صحت آپ کے قبضے میں اللہ نے دی ہے، اس کی حیات اللہ جل شانہ نے آپ کے قبضے میں دی ہے، اس کے اندر جو خون دوڑتا ہے وہ ایمانی خون ہے، اس کے اندر جو صفات ہیں جس سے اس کو تقویت اور قوت ملتی ہے وہ ایمانی صفات ہے، اس کے اندر جو ارادے اور جذبات ہے اس کے پیچھے ایمان محرک ہوتا ہے، وہ سب کے سب آپ کے قبضے میں ہیں۔ چاہے آپ اس اندر والے انسان کو، اپنے آپ کو قوی اور مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور چاہے اس کو کمزور بنائیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَزَرَعْنَا لَقَدْ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے
جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل سینوں میں ہیں لیکن وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کے آنکھوں میں وہ ان کی آنکھیں ہیں، یہ جسمانی آنکھیں ہیں. لا يبصرون بها، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ چیز نہیں دیکھتے جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے ان آنکھوں کو پیدا فرمایا تھا. وہ قلوب اور دل وہ باتیں نہیں سوچتے اور بوجھتے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے ان دلوں کو پیدا فرمایا تھا. بے شک وہ چاند کے اوپر چڑھنے کے لیے سوچیں گے، وہ سیاروں کے بارے میں سوچیں گے، وہ پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کریں گے، وہ دنیا کا پیسہ اور مال و دولت جمع کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائیں گے اور اس کے لیے تعلیمات اور ڈگریاں حاصل کریں گے. لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دل کو پیدا کیا، یہ اس کے سینے میں ظاہری دل ہے، وہ باطنی دل حقیقت اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ اس سے وہ چیزیں نہیں سوچی. اس لیے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے قرآن کریم میں ولا یشعرون کا ترجمہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں منافقین کے بارے میں جو لفظ استعمال ہوا انہوں نے کیا وہ بوجھنے کے ساتھ کیا. حالانکہ شعور حواس خمسہ سے ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھنے کو شعور کہتے ہیں، اسی کانوں سے سننے کو شعور کہتے ہیں، اسی زبان سے بات کرنے کو شعور کہتے ہیں، اسی ہاتھوں کے ذریعے کسی چیز کو مس کرنے کو شعور کہتے ہیں، جو بغیر دلیل بغیر کسی محنت کے ہو. جیسی آپ نے نظر دوسری طرف پھیر دی، وہاں کوئی چیز نظر پڑی، یہ شعور ہے. لیکن انہوں نے اس جگہ شعور کا ترجمہ سمجھ بوجھنے کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ یہاں شعور سے مراد وہ ہے جو باطنی شعور ہے، اور وہ دل کی وہ حقیقت جو حقیقی دل ہے اس کی سمجھ ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، ان کانوں سے سننا ہے، اس زبان سے بولنا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسانیت بظاہر زندہ ہے لیکن حقیقت میں انسان مر چکا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. غزہ اور فلسطین کے اندر مسلمان بچے، عورتیں، خواتین ان کے چیتڑے ہواؤں میں سریوں کے ساتھ بلڈنگوں میں اڑتے ہیں، لیکن یہ انسان آنکھیں رکھتے ہوئے ان کو دیکھتا نہیں ہے. اور آج کل تو اتنی سہولت کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں دیکھتے ہیں. ہر شخص نے جیب کے اندر وہ آلہ لیا ہوا ہے. لیکن وہ چیزیں جو ایک زمانے میں جذبات ابھارتی تھی اور انسان مسحور ہو جاتا تھا اور وہ بہت کچھ کر گزرتا تھا، آج کل وہ جذبات بھی نہیں ابھرتے. حالانکہ اس کے لیے وہ جذبات ابھارنے کی ضرورت نہیں تھی. اس مومن کے لیے ایک اشارہ کافی ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثابت ابن شماس رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ نماز میں نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی صحابی نماز میں صف میں نظر نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، ارشاد فرماتے فلاں نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا کہ فلاں نظر نہیں آ رہا. صحابہ کرام نے عرض کیا، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی خبر لے آتا ہوں. کسی کو پتہ نہیں تھا کیا وجہ ہے. جب وہ صحابی ان کے گھر آئے، پہلے گھر میں دیکھوں کہ گھر میں ہے یا نہیں. گھر میں دیکھا وہ گھٹنے اس کے کھڑے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھے ہیں اور گھٹنوں کے بیچ میں سر رکھ کر رو رہے ہیں اور آنسو پہ آنسو بہہ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا اور میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست تھی، میری آواز اونچی ہو گئی. اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو مت اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے اعمال تو سارے کے سارے حبتی ہو گئے، ضائع ہو گئے. وہ صحابی
جو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ وہ اہل نار نہیں بلکہ اہل جنت میں سے۔ ان کا شعور تھا، یہ وہ زندہ تھے، وہ بیدار تھے، وہ غافل نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر آپ ساری سیرت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی ساری سیرت دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو صحابہ کرام بھانپتے تھے، ان کے اندر حیات ایسی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ حقیقی حیات۔ آج کل سب کچھ ہوتا ہے گرد و پیش کے اندر، ماں باپ کی طرف سے پریشانیاں ماں باپ میں اولاد کی طرف سے پائی جاتی ہے، استاد شاگرد اور پیر اور مرید کا، اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ظاہری چیزیں بھی نہیں دیکھتا۔ وہ صحابہ کرام باشعور تھے، صحابہ کرام کی حقیقتیں اندر سے زندہ تھی، ان کو جو حیات حاصل تھا وہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ بنو مستلق کے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مال غنیمت ہاتھ آیا، غلام اور باندیاں ہاتھ آئی۔ ان باندیوں کے اندر عورتوں میں بنو مستلق کے سردار حارث، جو بعد میں اسلام لے آئے رضی اللہ عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی مال غنیمت کے اندر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، تمام مسلمانوں کی ماں اور امی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں خیمے کے اندر تھی، حضرت میمونہ وہ آئی اور خیمے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں حارث جو قبیلے بنو مستلق کے سردار ہیں ان کی صاحبزادی ہوں بیٹی، اور مطلب یہ تھا کہ میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا آنا برا لگا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو ملاحت سے نوازا تھا، یعنی وہ ایسی تھی کہ جس کی نظر اس پہ لگ جاتی اس کو اس پہ پیار آتا تھا، محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ تو میں دل کے اندر کہا کہ یہ کیوں یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم کو آزاد کرتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کی۔ جیسے ہی صحابہ کرام کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ بنو مستلق کا قبیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے، اس لیے کہ آپ نے نکاح کیا ان سے اور ان کے ساتھ آپ کا رشتہ سسرال ہو گیا۔ ہمارے ملکیت میں جو باندیاں اور غلام آئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں، بھلا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کو کیسے اپنی ملکیت میں رکھیں؟ سب نے آزاد کر دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسی مبارک عورت کسی سفر میں کسی موقع پر میں نے نہیں دیکھی جس میں اللہ جل شانہ نے اپنی قوم کے لیے جو خیر و برکت رکھی ہو، جس طرح میمونہ کے اندر اللہ پاک نے رکھی تھی کہ 1000 گرانے اس کی وجہ سے سارے کے سارے آزاد ہو۔ یہ شعور تھا جو صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نہیں تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کہیں ٹھیس نہ پہنچے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم خود اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر مر جاتا ہے، دنیا کے اندر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، دل ہے قرآن کریم کے بارے میں نہیں سوچتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، کسی واعظ کی واعظ سننے کے بعد اس کی باتوں کے اوپر نہیں سوچتے مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے اندر جو خرابیاں بیان ہوئی اس میں کون سی خرابی پائی جاتی ہے تاکہ میں اس کو دور کروں۔ اپنی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے بیوی بچوں کے اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتے،
قوم کا حاکم رعایا کی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتے، رعایا کی مذہبی حوالے سے نہیں سوچتے۔ مساجد ویران ہو جائے ہونے دے، مدارس ویران ہو جائے ہونے دے، لیکن وہ جو سوچتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ کہ پیٹ، اور پھر ہمارے ہاں اب قوم اور رعایا کی پیٹ کے لیے بھی نہیں سوچا جاتا، اپنی ذاتی پیٹ کی خاطر سوچا جاتا ہے، چاہے وہ قوم کا سارا سرمایہ اس کے پیٹ کے اندر آ جائے، اس کا تنور بھر جائے۔ یہ حس اور شعور انسان کا ختم ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں فہم لا یرجعون، وہ ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، دین اسلام کی طرف یہ لوگ نہیں آتے۔ حالانکہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کافر اور مشرکین کے بارے میں ہے، وہ تو سمجھ بوجھ بھی رکھتے تھے، وہ بینا بھی تھے، وہ شنوا بھی تھے، وہ گویا بھی تھے، ان کی زبانیں بولتی بھی تھی، ان کے کان سنتے بھی تھے، ان کی آنکھیں دیکھتی بھی تھی۔ لیکن خود قرآن کریم نے اس میں تمیز کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ زراعت ہے، یہ صنعت کاری ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈماک ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی وہ تو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن حقیقت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو آنکھیں ان کی بینا ہیں وہ ظاہری آنکھیں، اور جہاں پر فرمایا سم بکم عمی، وہ ان کی حقیقی آنکھیں، وہ بن ہیں، اسے دیکھتے نہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے نابینا ہو جائے، عشا یعشو، اس کی آنکھیں چھندیا جائے، اس کو کچھ نظر نہ آئے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر درندے اس پہ آتے ہیں، شیطان آدب کرتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، مختلف قسم کی باتیں اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، شیطان کا شکار وہ بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، قرآن کریم سے غافل ہوا، اس سے اس کی آنکھیں بند ہوئی، دین اسلام سے غافل ہوا، صراط مستقیم سے غافل ہوا، ایمان سے غافل ہوا، اللہ جل شانہ کے ذکر اور یاد سے غافل ہوا، اللہ جل شانہ کی بندگی سے غافل ہوا۔ نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، اللہ پاک فرماتے ہم شیطان کو اس پہ مسلط کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ جل شانہ کا تکوینی ضابطہ ہے۔ جو شخص راست مستقیم اور قرآن والے راستے اور دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ جل شانہ خالق ہیں، کائنات کا نظام چلانے والے وہ ہیں، قاعدے اس نے بنائے ہیں، پھر شیطان بھی وہی مسلط کرتا ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے، مدبر وہ ہے، رب وہ ہے، چلانے والا وہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے انسان مر جاتا ہے، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے یہ زندہ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کی بات ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ یہ ہمیں مردہ کہتا ہے، بیمار کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وعاد وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین، شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، حالانکہ وہ بڑے بڑے لمبے لمبے اور جسموں والے تھے، بڑے طاقتور تھے، قوم عاد، قوم سمود، لے شیطان نے ان کو مزین کر دیا، ان کی ظاہری چیزیں ان کو نظر آ رہی تھی، حقیقت کے اوپر ان کے لیے پردہ ڈھال لیا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، آخرت کی چیزیں ان کو نظر نہ آئیں، پیغمبر کی ہدایات اور تعلیمات ان کو نظر نہ آئیں، ان کو وہ سنتے نہیں تھے، اس پر عمل کرتے نہیں تھے، ان کو دیکھتے نہیں تھے، وہ چیزیں ساری کی ساری ان سے اوجل ہو گئی۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ دیکھنے والے تھے، وہ بڑے مبصر تھے، بڑے بینا تھے، لیکن دنیا کے لیے بڑے تعلیمی یافتہ تھے، بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے تھے، بہت اوپر دنیا کے لحاظ سے گئے ہوئے تھے، لیکن ان کی حقیقت مردہ ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا اتنی بات
کہ آج کا مسلمان بھی مردہ ہو چکا ہے، انسانیت مردہ ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ جو اجتماع ہے، یہ اجتماع اسی کے لیے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اپنی اس اندرونی اور حقیقی زندگی کے بارے میں سوچا جائے، اس کا کمانا کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کے وٹامن کیا ہے، مقویات کیا ہیں، کن چیزوں سے اس اندرونی اور حقیقی جان کو تقویت ملتی ہے، اس چیز سے وہ زندہ رہتا ہے، اس کے بارے میں سوچا جائے۔ صحابہ کرام کو جہاد کرتے وقت کبھی دن کے اندر ایک کھجور ملتا تھا، یہ ظاہری جسم کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے ذکر پر وہ حی تھے، وہ زندہ تھے اور زندہ جاوید تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو مسجد کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جسم کے لحاظ سے بڑے کمزور، سرمایہ کے لحاظ سے بڑے فقیر، اتنے فقیر تھے کہ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مبارک اور آپ کا خطاب صدقے کے بارے میں جب سنا تو وہ اپنے ہاتھ سے کماتی تھی، تو اس کے پاس اس وقت تو کچھ نہیں تھا، دوسری خواتین نے اپنی بالیاں اور ہاتھ کی چھوڑیاں چادر کے اندر ڈال دی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں گھر جا کر کچھ دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب وہ کمائی اپنی اٹھائی اور لے آ رہی تھی تو شوہر نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اوپر بیان کیا ہے، میں یہ سرمایہ لے کے جاتی ہوں کہ آپ کو یہ زندہ لوگ تھے، زندہ لوگ تھے۔ ایک خاتون کماتی ہے اور وہ جمع پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے آنا چاہتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کا مستحق ہوں، میں مستحق ہوں، میرے بچے ہیں، میں مستحق ہوں، دوسری بیوی سے بچے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا پیار کا گھر تھا، محبت تھی آپس میں، اس نے کہا کہ آپ تو میرے شوہر ہیں، شوہر اور بیوی کا مال عموماً ایک سمجھا جاتا ہے، آپ کو کیسے دوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ صدقہ خیرات مجھے دے گی تو مجھ پہ ہوتا ہے، اور اگر تو نہیں مانتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آ، زبوں طرف تو متل مشہور دے وہی د کور لور خور کڑوے زنئی غسوک نہ کہی، اس لیے گھر کا جو مولوی ہوتا ہے گھر میں اس کی بات نہیں سنی جاتی، ماں باپ وہ ان کے سامنے وہ چھوٹا پھلا پولا ہے، وہ کہتا ہے جب تک دوسروں سے نہ پوچھنا، حالانکہ سب سے بڑا عالم یہ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے چھوٹی مولوی سے پوچھ کر اس سے تسلی ہوتی ہے، یہاں سے نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، دروازے پہ کھڑی رہی، بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتی زنان خانے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں برا نہ مانے۔ ایک دوسری انصاری عورت بھی کھڑی تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بعض حضرات کو اجازت تھی کہ آپ جیسے جس وقت بھی آ جائیں تو اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف بری کے 40 روز پہلے ایمان لائے تھے، ان کو بھی اجازت دی کہ آپ میری مجلس میں جب بھی آئے تو آ سکتے ہیں، ما رانی الا تبسم، اور جب بھی میں آتا تو آپ کی اجازت ہوتی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اندر جا رہے تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ شوہر پر صدقہ ہو سکتا ہے لیکن میرا نام نہیں لینا۔ وہ گئے اندر اور اپنی کام پورا کرنے کے بعد پھر یہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون عورت ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ زینب، اس لیے کہ پابندی اٹھ گئی، اللہ کے رسول پوچھے اور وہ جواب نہ دے، اتنی کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی، کون پوچھتی ہے یہ مسئلہ؟ تو کہنے لگے کہ زینب۔ آپ نے فرمایا ایو الزیانب، کون سی زینب ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی انسان کے اندرونی جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ ابو بکر سے صدیق رضی اللہ عنہ سے سارا مال اللہ کے راستے میں قبول کیا جاتا ہے، اور ایک آدمی سونے کی ڈلی لے کے آتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیتے۔ اندر ایمان، اندر کے جذبات،
اندر کے احساسات، باطنی شعور، قیمت اس کے اوپر لگتی ہے. یہ تمیز اللہ کا پیغمبر ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے کبھی. ہاں، جس مومن کو اللہ جل شانہ نے فراست دی ہو، بعض ہمارے اکابر اولیاء اللہ وہ بھی بعض حالات سے چہرے سے پہچان جاتے ہیں، تو اس لیے پوچھتے تھے کہ حکام بدل ہو جاتے. فرمایا کہ امرأۃ عبداللہ بن مسعود، تو فرمایا کہ ایک اجر نہیں، اس کو 2 اجر ملیں گے، صرف جائز نہیں ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے. تو آیا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیر صحابی، لیکن علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اللہ جل شانہ سے تعلق، جسم نحیف تھا لیکن ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. رات کو تہجد پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق شیخین حضرات کچھ مشورہ کرنے کے بعد جا رہے تھے، گزر رہے تھے، رات کا اندھیرا ہے، آواز آ رہی ہے تلاوت کی قرآن پاک کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سنتے رہے، اور فرمایا آہستہ سے ان دونوں حضرات سے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو تازہ جس وقت وہ نازل ہوا تھا سننا چاہے تو وہ اسی شخص کی آواز کو، اسی کی تلاوت کو سن، تازہ تازہ اتر رہا ہے، وہ سننا چاہے. پھر کھڑے رہے. جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قاعدے میں بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد دعائیں مانگنے لگے، یا رب یا رب یا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل تعطا سل تعطا سل تعطا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تجھے دے گا، یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں عرض کر رہا تھا، واقعہ لمبا ہے کہ یہ شعور ہے، ظاہری اعتبار سے کچھ بھی. اس لیے قرآن کریم نے الگ الگ کر دیا. دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا استبصار، دنیا کی بصارت، دنیا کی سمجھ بوجھ، دنیا کا دیکھنا، دنیا کی تعلیم، وہ نہیں. حقیقی جو آپ کے اندر کا انسان ہے اس کے لیے جو کچھ چاہیے وہ بنائیں. اس لیے آج کل بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. کبھی بھی یہ حکمران اس بات کے لیے نہیں بیٹھے، سوچا نہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا جائے. دنیا بھر کے اندر مسلمان مظلوم ہے، ظلم کی چکی میں پس رہے، ان کے لیے کیا جائے، اپنے ایمان کے لیے کیا جائے، اپنے اسلام اور دین کے لیے کیا جائے، اپنی اصلاح کی خاطر کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے کیا جائے. یہ نہیں سوچ. لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها، آنکھیں ہیں، بینائی ہیں، لیکن دیکھتے نہیں ہیں. قرآن کریم نہیں دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں دیکھتے، آفاق کے اندر اللہ جل شانہ کی قدرت وحدانیت کے دلائل نہیں دیکھتے. دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، میں نے عرض کیا، وہ نہیں دیکھتے، وہ نظر نہیں آتی کچھ بھی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. قرآن سنا جاتا ہے اور کانوں کے اندر آواز پڑتی ہے لیکن وہ نہیں سنتے. وہ حقیقی انسان اندر سے نہیں سنتا، یوں ہی چلا جاتا ہے. حدیث، وہ کان کی آواز کانوں کے اندر پڑتی ہے، ایک مظلوم کی فریاد، اس کی آہ، اس کا رونا، اس کا چیخنا چلانا، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا. اور وہ جیل میں ہے، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے مسلمان، وہ چیختے چلاتے ہیں، ان کی آواز پوری دنیا میں پھیلتی ہے، لیکن یہ سنتا نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کبھی اس کے دل کو تکلیف ہی نہیں ہوئی، کبھی اس کے لیے یہ رویا ہی نہیں، کبھی اس نے ایک وقت کے لیے کھانا اس کے لیے نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ اندر کا انسان مر چکا ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ پاک کا ارشاد ہے، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ چوپائے اللہ جل شانہ کی تسبیح، تقدیس اور نماز اور اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی. اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد وہ دے، ادا کرے. گائے، دودھ والی گائے اللہ نے دودھ کے لیے پیدا کی ہے، وہ دودھ دے، وہ دودھ دیتی ہے.
बकरी और भेड़ अल्लाह जल्ल शानू ने गोश्त के लिए पैदा किया, आप उसको लिटाते हैं, ज़बह करते हैं, छुरी पेरते हैं, वो आपको गोश्त दे देती है। मुर्गी अल्लाह जल्ल शानू ने ज़बह होने अंडे के लिए पैदा की है, वो आपको दे देती है। पत्थर तक जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया है वो मकसद उससे पूरा होता है। वो पहाड़ पत्थरों से पहाड़ बन जाता है, चट्टानों से पहाड़ बन जाता है, और पत्थरों मुख्तलिफ अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी हिकमत और इस कायनात के अंदर पत्थरों को इस्तेमाल किए है, वो सारे के सारे वो करते हैं, इसलिए उनके अंदर शऊर है। वो शऊर अगरचे आपकी तरह नहीं है लेकिन उनमें ये शऊर है। हम कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है। खाको बादो आबो आतिश बंद अन बामनो तो मुर्दबा हक जिंदा अन। मट्टी, हवा, पानी, आग, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह की इताअत में लगे हुए हैं, अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस बयान कर रहे हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम बामनो तो मुर्दबा हक जिंदान। मेरे और तुम्हारे हां ये मुर्दा है लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू के हां ये जिंदा है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किए, आपको अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है, ये बंदगी में पूरा नहीं उतरता। नमाज के लिए सब कुछ खुला, मस्जिद बन रहे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, आजानों की आवाज आ रही हैं, मस्जिद से बुलाया जा रहा है लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं आते। जब ऐसे मौके पर नहीं आते तो उस जगह क्या आएंगे जहां पर नमाज नहीं होती। अगर आप वहां फंस गए, ऐसे मुसलमान हैं जो रोते हैं, जो जंजीरों के अंदर कसे हुए हैं, जिनके हाथों और पैरों के अंदर हथकड़ियां लगी हुई हैं, वो चाहते हैं पढ़ना लेकिन नहीं पढ़ सकते, और आपके यहां आसानी है, सहूलतें हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ते। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, बस इसी पे बात खत्म करता हूं कि हमारे इज्तिमात, हजरत का आना, उनके साथ हजरात उलमा और मशाइख का आना पेशारों वालों के लिए ये एक सदा ये लगाते हैं, और इसका मकसद ये है कि आपके अंदर का इंसान, वो हकीकी इंसान, आप उसको जगाएं, गफलत से निकलाएं, उनको कुव्वत दें। क्या क्या चीजें हैं जिससे उनको तक़वियत मिलती है, क्या चीजें हैं जिससे वो जिंदा रहेगा और दुनिया के अंदर कोई फितना, शैतान, दज्जाल या उसके चीले उसको कोई भी नुकसान नहीं दे सकते।